الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک ربیع الاخر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے کے نام سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو محفل منعقد کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کی، ورد و وظائف کی محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر و اذکار کی محفل منعقد کرنا تھا کہ آپ کو کیا ہے 11ویں والے کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ظاہری دنیا پر تشریف لائے تو وہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ تھی۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ رہا کہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچپن میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پاک نوش نہ فرمایا کرتے تھے، لیکن غروب آفتاب کے بعد جب سورج ڈوب جاتا، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا، تو آپ کیا ہے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پاک نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدرسے کے اندر داخلے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئی اور آپ کے استاد محترم نے آپ کو تعبد اور تسمیہ پڑھانے کے بعد آپ کو تعبد اور تسمیہ پڑھایا تو حضرات محترم آپ نے اعوذ بسم اللہ پڑھنے کے بعد مسلسل 17 پاروں کی تلاوت فرمائی۔ حضرات محترم، یہ ایک بڑی ہی تعجب خیز بات ہوتی ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جس نے کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا بچہ جب مسلسل 17 پاروں کی تلاوت فرما دے تو حضرات محترم یہ بات یقیناً تعجب خیز ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن کو اڑا دیتی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا نتیجہ تھا کہ آپ مادر ذات ولی تھے، ماں کی پیٹ سے ہی آپ ولی تھے، اسی وجہ سے آپ نے کیا ہے 17 پاروں کی تلاوت اپنے استاد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فرمائی۔ حضرات محترم، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ 17 پارے کہاں سے ہو گئے، آپ نے 17 پاروں کو کیسے حفظ کر لیا، تو حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 پارے حفظ تھے اور وہ روزانہ ان پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ میں نے سن کر ان پاروں کی تلاوت کو میں نے سن کر والدہ محترمہ کے شبہ اطہر میں ہی ان 17 پاروں کو یاد کر دیا۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں ہی 17 پاروں کا حفظ کر لیا تھا کہ جس کو کیا ہے استاد محترم کے سامنے آپ کو جب تعبد و تسمیہ پڑھایا گیا اعوذ بسم اللہ کی آپ سے تلاوت کروائی گئی اس وقت آپ نے کیا مسلسل 17 پاروں کی تلاوت کر حضرات محترم جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی اور آپ نے یہ چاہا کہ ہم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کریں مزید تعلیم حاصل کریں تو تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے آپ نے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت اس بات کی دی جائے کہ ہم بغداد معلیٰ جائیں اور وہاں جا کر کے مزید تعلیم حاصل کریں حضرات محترم حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تو دی لیکن اجازت دینے کے ساتھ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا تم بغداد معلیٰ جاؤ وہاں مزید تعلیم حاصل کرو لیکن ایک وعدہ میں تم سے کرتی ہوں میں تم سے ایک وعدہ لیتی ہوں وہ وعدہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں تم کو جھوٹ نہیں بولنا یعنی ہر حال میں تمہیں کیا ہے سچ ہی بولنا ہے حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وعدے کو تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد آپ کیا ہے بغداد معلیٰ جانے والے ایک قافلے میں شرکت کر لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس قافلے پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں تمام قافلے والوں کے مال و متاع کو لوٹ لیتے ہیں تمام قافلے والوں کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں تو انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل گھڑی میں بھی ایسے عالم میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں بلکہ صاف صاف ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم ذرا سی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں اگر ہمارا ارادہ کسی محلے میں جانے کا ہو اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو بول دیتے ہیں کہ یہیں پاس میں جا رہے ہیں حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں حالانکہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں اگر سچ بھی بول دیا جائے تب بھی کچھ فرق پڑنے والا نہیں لیکن حضرات محترم آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کا اندازہ تو لگائیے کہ ہم اس بات کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم غوث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ نے کبھی اس جملے پر غور کیا کہ دامن کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے دامن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کرتے کے دامن کو پکڑ لیا یا ہم نے جبے کے دامن کو پکڑ لیا یا ہم نے شرٹ یا اس کے علاوہ دامن کو پکڑ لیا حضرات محترم دامن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرنا آپ کی کیا طریقے کار کو اپنانا یعنی جب ہم یہ بولتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غوث کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے ان کے قول و فعل پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے حضور غوث پاک کا عالم تو یہ ہے کہ مشکل گھڑیوں میں بھی مشکل جب آپ کے سامنے آ جائے مشکلات کا آپ سامنا کرتے ہیں لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں لیکن ہم حضور غوث کا نعرہ لگانے والے ہیں غوث پاک کے دامن کو نہ چھوڑنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری زبانوں سے کچھ نکلتا ہے حضرات محترم سچ نہیں نکلتا بلکہ جھوٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے حضرات محترم اگر ہم حضور غوث پاک کو ایک ولی تسلیم کرتے ہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں اپنا رہبر مانتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل پر عمل کریں ان کے طریقے کار پر عمل کریں اس وعدے پر عمل کریں جو وعدہ ان کی ماں نے ان سے بغداد معلیٰ جاتے ہوئے حضرات محترم جب وہ ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آتا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں تو
تو وہ ڈاکو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ اب یقین جانیے کہ جب ایک 18 سال کی عمر میں کوئی یہ شخص، کوئی ایک بچہ اس طرح کے جملے نکالے، ایسے مشکل گھڑی میں اس طرح کی بات کرے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تو یقین جانیے حضرات محترم ہر شخص اس جملے پر تعجب کرنے لگے گا۔ تو اس ڈاکو کو بھی تعجب ہوتا ہے، تو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو وہ سردار کہنے لگتا ہے کہ وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ حضرات محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صدری کا استر پھاڑتے ہیں تو وہ اشرفیاں زمین پر گر جاتی ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 40 اشرفیاں ہیں۔ حضرات محترم جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کو دیکھ کر کے ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے، وہ چمے میں پڑ جاتا ہے، غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے ایسے مشکل گھڑی میں بھی جھوٹ نہ بولا، ایسے مشکل گھڑی میں بھی سچائی کے دامن کو نہ چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میرا ارادہ بغداد معلیٰ کی جانب ہجرت کرنے کا تھا، سفر کرنے کا تھا، مزید تعلیم حاصل کرنے کا تھا، فقہ و حدیث کی کتابوں کو پڑھنے کا تھا، لیکن میری والدہ نے جاتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بیٹا تم کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا بلکہ کہ ہر حال میں سچائی کے دامن کو پکڑے رہنا۔ تو میں نے اپنے والدہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اسی وعدے پر عمل کرتے ہوئے میں نے 40 اشرفیاں تمہارے سامنے پیش کی۔ حضرات محترم ڈاکوؤں کا سردار جب یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا ہے اتنی مشکل گھڑی میں بھی اپنی والدہ کے اتنے بڑے فرما بردار ہو، شریعت کے دامن کو تم نے نہ چھوڑا، شریعت کی پاسداری کی، شریعت کے حقوق پر عمل کیا، لیکن ہم لوگ تو اتنے گنہگار ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو ہمیں خدائے تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں کیا ہے اپنی والدہ محترمہ کے کتنا ادب کرنا چاہیے، ان کی کتنی فرما برداری کرنا چاہیے، شریعت کے حقوق پر کتنا عمل کرنا چاہیے۔ حضرات محترم اس طرح کے کلمات کہنے کے بعد میں وہ ڈاکو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے تائب ہونے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ڈاکہ زندگی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم پھر تو ڈاکو کے سردار کو اس طرح کے حالات جب دیگر ڈاکو دیکھتے ہیں، دوسرے ڈاکو دیکھتے ہیں، تو وہ ڈاکو بھی اپنے سردار کی پائیداری کرتے ہوئے، اپنے سردار کی تابعداری کرتے ہوئے، حضرات محترم تو وہ لوگ بھی کیا ہیں تمام کے تمام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں اور کیا ہے سچے دل سے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم کتابوں میں اس چیز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ تمام ڈاکو کہ جن لوگوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام ڈاکوؤں کو اپنا قرب عطا فرما دیا، ان کو کیا ہے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے یہ خدائے تعالیٰ کا ان ڈاکوؤں پر فضل و کرم تھا، یہ خدائے تعالیٰ کا ان ڈاکوؤں پر احسان عظیم تھا کہ جب ان لوگوں نے ایک ولی کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کی تو خدائے تعالیٰ کا یہ فضل و کرم تھا کہ خدائے تعالیٰ نے ان تمام ڈاکوؤں کو اپنا قرب عطا فرما دیا، اپنا کیا ہے قرب عطا فرما کر کے ان کو کیا ہے اپنا دوست اپنا ولی بنا دیا۔ حضرات محترم ہم لوگوں کو چاہیے کہ خدائے تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، خدائے تعالیٰ کے حقوق پر عمل کرتے رہیں۔ خدائے تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ حضرات محترم جو کام بھی کیا جائے مزہ جب ہی آتا ہے جب وہ کام کما حقہ کیا جائے، چنانچہ کہتے ہیں کہ بھائی قمیص ایسے سینا جیسا سینے کا حق ہے، کپڑا ایسا دھونا جیسا دھونے کا حق ہے۔ حضرات محترم اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سے ایسا ڈرو، ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے کہ جس سے بے خوفی ظاہر ہو۔
مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر وقت خدائے پاک سے ڈرتا رہے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ ہمارے ہر فعل و عمل دلی ارادوں کو خدائے پاک دیکھتا اور جانتا ہے۔ بڑی طاقت و قوت کا مالک، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی گرفت، اس کی پکڑ اتنا بادشاہ ربی کا رشادید کے مطابق بڑی سخت، اگر اس کا عذاب آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں، سائنس کی ساری رفتیں وہاں بیکار اور پست ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ جب رب کا عذاب آ جائے تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرات محترم، آج جو ہم میں برائیوں کا وجود ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف باقی نہ رہا۔ خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے، خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر سے حضرات محترم نکل چکا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ضرور پیش ہونا ہے کہ ہمیں خدائے تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ خدائے تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہیں تمام طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے انتہا نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا، تم ہمارے لیے دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ اپنی تمام زندگی کو دنیاوی کاموں میں صرف کی ہو یا اللہ کی عبادت کی ہو؟ حضرات محترم، اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر آپ نے ہاتھوں سے چوری کی ہوگی تو یہ ہاتھ خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ ان پیروں کے ذریعے غلط مجلسوں کی طرف چل کر کے گئے ہوں گے تو یہ پیر خود اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے تیری اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا بلکہ غلط جگہ استعمال کیا۔ اگر آپ نے ان آنکھوں کے ذریعے غلط مناظر دیکھے ہوں گے حضرات محترم، ان آنکھوں کو آپ نے اگر ناجائز جگہ استعمال کیا ہوگا تو یاد کہ خود کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ گواہی دے گی کہ اللہ اس بندے نے تیری اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے زبان کو غلط جگہ استعمال کیا ہوگا تو یہ زبان خود کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ اس بندے نے تیری اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا بلکہ غلط جگہ استعمال کیا۔ حضرات محترم، آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اسی لیے خدائے تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا اس کا مقام جنت ہے۔ حضرات محترم، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے خدا کو بھول جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ آج جو ہم میں برائیوں کا وجود ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف باقی نہ رہا، خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوا۔ حضرات محترم، اگر ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے لرزتا ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے کانپتا ہوگا تو حضرات محترم تو کیا بولتے ہیں، اس ہاتھ کی یہ مجال نہیں ہے کسی غیر شرعی چیز کی طرف بڑھ جائے، اس ہاتھ کی یہ مجال نہیں ہے چوری کی طرف بڑھ جائے، اس ہاتھ کی یہ مجال نہیں ہے کہ ظلم کی طرف اٹھنے لگے۔ حضرات محترم، اگر ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے لرزتا ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے کانپتا ہوگا، حضرات محترم، تو ان پیروں کی مجال نہیں ہے کسی غیر شرعی چیز کی طرف بڑھ جائیں۔ حضرات محترم، اگر ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے کانپتا نہ ہوگا تو یہ ہاتھ غیر شرعی چیز کی طرف بڑھیں گے، یہ قدم ناجائز مجلسوں کی طرف چلیں گے۔ اگر دل کے اندر خدا کا خوف نہ ہوگا، ہمارا دل خوف خدا سے نہ لرزتا ہوگا، ہمارا دل خوف خدا سے نہ کانپتا ہوگا، دل کے اندر خدا کا خوف نہ ہوگا تو حضرات محترم آپ یقین جانیے یہ زبان بھی سلامت نہیں رہے گی۔ یہ زبان لوگوں کی غیبتیں کرے گی، اس زبان سے حسد ٹپکتا ہوگا، اس زبان سے گالیاں نکلتی ہوں گی، اس زبان سے جھوٹ نکلتا ہوگا، غلط بولیاں اس زبان سے نکلتی ہوں گی۔ صرف وجہ یہ ہوگی کہ اگر دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا، اگر
اگر حضرات محترم دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو یہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اس زبان سے فلمی نغمات نہ نکلتے ہوں گے بلکہ کیا نعت پاک کے اشعار نکلتے ہوں گے۔ اگر دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو اس زبان پر قرآن کے فرامین جاری ہوں گے، اس زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوں گے، اس زبان کے اندر کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے والا پیغام جاری ہوگا۔ حضرات محترم فرق یہی ہے۔ اسی طرح سے اگر دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو حضرات محترم یہ آنکھیں کسی غلط مناظر کی طرف نہیں ٹکیں گی، یہ آنکھیں فلمیں ڈراموں کو نہیں دیکھیں گی بلکہ یہ آنکھیں اگر دیکھیں گی تو جائز مناظر کو دیکھیں گی۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہمارا دل خوف خدا سے لرزتا ہوگا، اگر ہمارا دل خوف خدا سے حضرات محترم ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے حقوق پر عمل کرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کریں۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نماز کی پابندی کریں۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، ہم کیا ہے ہم روزوں کو رکھیں۔ اگر ہم مالک نصاب ہو جائیں تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، صاحب استطاعت ہو جائیں تو حج کریں۔ حضرات محترم نماز کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها واقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضرات محترم آج ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، اپنا دماغ دوڑا کر کے دیکھیں حضرات محترم کہ آج ہم دین کو قائم کرنے والا کام کر رہے ہیں یا خود اپنے ہاتھوں سے دین کو ڈھانے والے کام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قوم جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو ڈھانے کا کام کرتی ہو کہ وہ قوم نہ تو دنیا میں کبھی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے نہ آخرت میں بھی حضرات محترم وہ کبھی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا مقدر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ آج جو ہم پر پریشانیاں مبتلا ہیں، آج جو ظالم طاقتیں ہم پر سوار ہو چکی ہیں، آج جو ہم کیا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، حضرات محترم صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ممالک کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کی حالت کیا ہو چکی ہے، آج مسلمانوں کا عالم کیا ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہیں، ہم کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم ایک وقت ہوتا کہ مسلمان صرف مٹھی بھر تھے، لیکن ہماری طاقت اتنی وسیع تھی، ہماری طاقت اتنی مضبوط تھی کہ پوری دنیا ہم سے خوف آتی تھی، پوری دنیا ہم سے ڈرا کرتی تھی۔ لیکن حضرات محترم آج ہم کروڑوں کے اربوں میں ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں۔ ہم کیا ہے کسی سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے متعلق کچھ بول نہیں سکتے۔ صرف وجہ ہے کیا حضرات محترم؟ ہم کمزور ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہی ہے ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں رہا، ہمارے ایمان مضبوط نہ رہے۔ وہ صحابہ اکرام کا دور دیکھ لیجئے، ان کے بعد تابعین کا دور دیکھیے، تبع تابعین کا دور دیکھیے۔ حضرات محترم وہ دور تھا ان کے ایمان اتنے پختہ اتنے مضبوط تھے، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ایسا بھرا ہوا تھا کہ حضرات محترم اگر کسی ایک مسلمان کو بھی ظلماً شہید کر دیا جاتا، اگر کسی ایک مسلمان کو بھی ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا تو حضرات محترم دوسرا مسلمان تو دور کی بات رہی کہ پوری فوج صرف ایک مسلمان کو ظلماً قتل ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرات محترم آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں بتائیے کہ معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن حضرات محترم 56 اسلامی ممالک ہیں، ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے 56 اسلامی ممالک کی اگر تعداد کو صرف اگر فوج کو تعداد کو دیکھ لیا جائے تو حضرات محترم 56 ممالک کی کم سے کم 50-60 لاکھ سے زائد تو فوج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم کیا کمزور نظر آتے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صرف اس کی وجہ ہے کیا حضرات محترم؟ یہ صرف ہماری ایمانی کمزوری اور ہمارے دلوں سے خدا کے خوف کا نہ رہنا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف باقی ہوتا اور ہمارے دل ایمان سے لبریز ہوتے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کامل بھرا ہوتا تو حضرات محترم اگر ہم مٹھی
دنیا بھر بھی ہوتے تب بھی لوگوں پر غالب ہوتے، لیکن آج ہم کیا ہے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے ہم غالب نہ ہو سکے بلکہ ہم مغلوب ہیں، ظالم طاقتیں ہم پر غالب ہیں۔ خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو عروج و ارتقاء عطا فرمائیں اور ان کو مغلوب نہ فرما کر کے بلکہ کیا ہے ظالم طاقتوں پر غلبہ عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔